عباسی خلافت آخری دور اور میراث۔ آج میں آپ کو عباسی خلافت کی آخری اور چوتھی قسط کی کہانی سناتا ہوں، جو موت کے بعد دوبارہ زندگی کی کہانی ہے۔ 1258 کی وہ خوفناک صبح جب بغداد کی گلیوں میں خون بہہ رہا تھا، جب دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی اور انسانوں کے خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ 500 سالہ عباسی خلافت کا خاتمہ آخری خلیفہ المستعصم کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندا جا رہا تھا۔ لگتا تھا کہ عباسیوں کا نام تاریخ سے مٹ گیا، لیکن انتظار کیجیے، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 1260 کی گرم ستمبر کی صبح فلسطین میں عین الجلود کی وادی، ایک طرف منگول فوج جس نے بغداد کو تباہ کیا، جس کے سامنے ہر فوج گھٹنے ٹیک دیتی تھی، دوسری طرف مصر کے مملوک، وہ غلام فوجی جو اب اسلام کے آخری محافظ تھے۔ مملوک سلطان قطز نے اپنے سپہ سالار بیبرس کی طرف دیکھا۔ بیبرس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ آج ہم یا تو جیتیں گے یا شہید ہوں گے، منگول واپس نہیں جائیں گے۔ جنگ شروع ہوئی۔ گھنٹوں تک خون خرابہ جاری رہا اور پھر ناقابل یقین واقعہ، منگول پیچھے ہٹنے لگے۔ پہلی بار منگولوں کو شکست ہوئی تھی، پوری اسلامی دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو منگول ناقابل شکست نہیں تھے، لیکن قطز کی خوشی زیادہ دیر نہیں رہی۔ مصر واپسی پر ایک رات جب وہ شکار کھیل رہا تھا، بیبرس کے ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ چند منٹوں میں قطز اسلام کا نجات دہندہ خون میں لت پت تھا۔ بیبرس نے اپنی تلوار صاف کی اور بولا، اب مصر کا سلطان میں ہوں۔ بیبرس چالاک تھا، اسے معلوم تھا کہ صرف تلوار سے حکومت نہیں چلتی، اسے اسلامی جواز چاہیے تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا، عباسی خاندان کا کوئی بھی زندہ بچا ہوا ڈھونڈ کر لاؤ۔ مہینوں کی تلاش کے بعد خبر آئی، شام کے کسی گاؤں میں ایک نوجوان چھپا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ وہ عباسی خاندان سے ہے۔ احمد نامی اس نوجوان کو قاہرہ لایا گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بغداد کی تباہی کے خواب اسے ستاتے تھے۔ 1261 میں ایک شاندار تقریب ہوئی۔ قاہرہ کی جامع مسجد میں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ بیبرس نے احمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور بلند آواز سے کہا، یہ ہے مستنصر باللہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین۔ احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ مہینے پہلے وہ ڈر کر چھپا ہوا تھا، آج خلیفہ بن گیا، لیکن جلد ہی اسے حقیقت کا پتہ چل گیا۔ ایک دن جب اس نے کوئی حکم دینا چاہا تو بیبرس کے وزیر نے نرمی سے کہا، حضرت خلیفہ، یہ فیصلہ تو سلطان بیبرس کریں گے، آپ صرف جمعے کا خطبہ دیجیے اور دعا کیجیے۔ المستنصر سمجھ گیا، وہ خلیفہ تھا مگر نام کا، اصل بادشاہ بیبرس تھا۔ پھر ایک دن مستنصر کے دل میں جوش آیا، میں بغداد واپس لوں گا۔ اس نے اعلان کیا۔ بیبرس نے چند سو فوجی اس کے ساتھ بھیج دیے۔ بیچارہ المستنصر عراق کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہاں منگول فوج اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ المستنصر کیسے مارا گیا، بس اتنا پتہ چلا کہ وہ واپس نہیں آیا۔ المستنصر کے بعد ایک اور عباسی الحاکم باللہ بنا۔ یہ زیادہ سمجھدار تھا، اس نے قاہرہ میں رہنا قبول کیا۔ بیبرس نے مصر کو طاقتور بنایا، صلیبیوں سے شہر واپس لیے، اس نے کبوتروں کا ڈاک نظام بنایا۔ بیبرس کے بعد قالون آیا، پھر اس کا بیٹا الناصر محمد۔ قاہرہ پھر سے چمک اٹھا، مشرق اور مغرب کے تاجر یہاں آتے، اور پھر 1291 میں ایک تاریخی واقعہ ہوا، عکا فتح ہو گیا، آخری صلیبی قلعہ۔ 200 سال کی صلیبی جنگیں ختم ہو گئیں، اور ایک عجیب بات، وہ منگول جنہوں نے بغداد جلایا تھا وہ خود مسلمان بن گئے۔ ایران میں غزان خان نے 1295 میں اسلام قبول کیا اور کہا، میں محمود ہوں، میرے آباء و اجداد نے جو گناہ کیے میں اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ کیا عجیب تھا، یہ تباہ کرنے والے خود عمارت بنانے والے بن گئے۔ لیکن خوشیاں زیادہ دیر نہیں رہیں۔ 1348 کی گرمیوں میں ایک اجنبی کشتی اسکندریہ کی بندرگاہ پر لگی۔ کشتی پر چوہے تھے، چوہوں پر پسو تھے، پسوؤں میں طاعون کے جراثیم تھے۔ چند ہفتوں میں قاہرہ میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، ہر گھر میں موت تھی، ہر گلی میں ماتم تھا۔ جب طاعون ختم ہوا تو مصر کی 1/3 آبادی مر چکی تھی، کھیت ویران، دکانیں بند، شہر خاموش۔ پھر 1453 میں خبر آئی، عثمانیوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ کون ہے یہ عثمانی؟ ترک قبیلے کا ایک چھوٹا سا خاندان جو اب ایک عظیم سلطنت بن چکا تھا۔ مصر کے بوڑھے مملوک سلطان نے سنا تو ہنس کر بولا، وہ ترک ہیں، ہم بھی ترک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے ترک اس کے خواب چھیننے آ رہے تھے۔ 1516 کا سال سلطان سلیم کی فوج شام میں داخل ہوئی۔
मर्ज दाबिक के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। मिस्री सुल्तान अल गौरी 76 साल का बूढ़ा अपने घोड़े पर बैठा था। उसके साथ रवायती फौज, तलवारें, नेज़े और घोड़े। दूसरी तरफ उस्मानी तोपें और बंदूकें। जंग शुरू हुई। उस्मानी तोपों की गरज सुनाई दी। ममलूक घोड़े डर कर भागने लगे। अल गौरी ने शिकस्त देखी, उसका दिल टूट गया। लफ्जी तौर पर दिल का दौरा पड़ा और वो घोड़े से गिर गया। वहीं मौत आ गई। काहिरा में खबर पहुंची तो एक नए सुल्तान तोमान बाई ने तख्त संभाला। जवान, बहादुर, पुरुमीद। उसने कहा, मैं लड़ूंगा। 1517 के जनवरी में रिदानिया के मैदान में फिर जंग हुई। तोमान बाई ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन तोपों के सामने तलवारें क्या कर सकती थीं। तोमान बाई को पकड़ लिया गया। बाबे ज़वीला, काहिरा का मशहूर दरवाजा, इसने हजारों बार देखा था। आज वो यहाँ आखिरी बार आया, फांसी के लिए। जैसे ही फंदा उसके गले में पड़ा, उसने आखिरी अल्फाज कहे, अल्लाह, मैंने अपना बेहतरीन किया। महल में अब्बासी खलीफा अल मुतवक्कल अली अल्लाह अल सालिस बैठा था। वो बूढ़ा हो चुका था। सुल्तान सलीम आया। कहानियां कहती हैं कि एक शानदार तकरीब में अल मुतवक्कल ने उसे स्याह अबा पहनाई और पैगंबर की तलवार दी। अल मुतवक्कल ने कहा, तुम अब खलीफा हो। लेकिन तारीखदान जानते हैं कि ये कहानी बाद में गढ़ी गई। हकीकत ज्यादा सादा थी। अल मुतवक्कल काहिरा में ही रहा। खामोशी से कुछ अरसे बाद फौत हो गया। उस्मानियों ने कोई अब्बासी खलीफा नहीं बनाया और इस तरह बगैर किसी शोर शराबे के 1517 में अब्बासी खिलाफत खत्म हो गई। 750 से 1517, 770 साल का सफर। अगर आप मज़ीद इस तरह की सीरीज़ और इस्लामिक हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।